نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سعد بن أبي وقاص قال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء عربی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا علمنی کلاما اقولہ، مجھے کوئی کلام سکھا دیجئے کہ جس کو میں پڑھا کروں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ والحمد للہ کثیرہ، اور اس کی حمد و تعریف بہت زیادہ ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، میری اللہ پاک ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا اللہ عزیز و حکیم کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ فقال فہؤلاء لربی، اس نے کہا یہ تو میرے رب کے لیے ہے، فما لی، میرے لیے کیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم اغفر لی، کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی کلام سکھائیں جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، پاک ہے اللہ، جہانوں کا پروردگار۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والے کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اس عرابی نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہوئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم اغفر لی، وارحمنی، واہدنی، وارزقنی، وعافنی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت میں رکھ۔ راوی کو عافینی کے الفاظ میں شک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بار بار دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔